بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں محمد عثمان ایوان صاحب، جو کہ سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں اور ممبر سول سوسائٹی مظفر آباد ہیں۔ عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد جو سیز فائر ہوا، اس میں ٹرمپ نے ایک اہم رول ادا کیا۔ ابھی ریسنٹلی بھی ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر تھے، جہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کروں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان دونوں ملکوں کو کھانے کے میز پر بٹھاؤں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جی ایک اچھے ٹاپک اور ایک کرنٹ جو ہمارا افیئر چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کو بہت ضروری تھا اس ٹاپک پہ ہم بات کر سکیں جی اور لوگوں کو اویئر دے سکیں، لوگوں کو رائٹ پکچر دے سکیں کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے۔ جی اب آپ کا جو سوال ہے کہ ٹرمپ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہم ٹرمپ کا ماضی دیکھیں، اگر لاسٹ اس کا جو ٹرن اوور تھا، ٹرمپ نے جو کہا وہ کرتا ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہے کہ ایک تو یہ کہ ابھی تک دیکھا جائے تو کلیمیبل ہے کہ اس کے پیرل ایک اور ہمارا گروپ جو رشیا اور چائنا کا ابھر کے سامنے آ رہا ہے، لیکن ابھی ون اینڈ اونلی جو اسٹیک ہولڈ لے کے چل رہا ہے، جو پوری دنیا کو لے کے چلا، وہ امریکہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے اور وہ دی موسٹ پاپولر لیڈر اس ٹائم جو ہے امریکہ کا، وہ ٹرمپ بھی موجود ہے۔ جی اور ٹرمپ کے اندر جو سب سے خاص بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نیگوسیشن بہت اچھی کر سکتا ہے۔ جی ٹرمپ دونوں سائڈوں کے لے کے بیچ کا راستہ نکالنا جانتا ہے۔ اگر تو وہ اس کو ہم دو رخ دیکھتے ہیں، اگر تو ٹرمپ 100% ولنگلی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہے گا، تو مجھے پتا ہے کہ ٹرمپ کر سکتا ہے۔ اس کا اگر ماضی دیکھا جائے تو وہ بزنس مین ہے، اور بزنس مین میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بیچ کا راستہ نکال لیتا ہے۔ وہ دونوں پارٹیوں کے ملا کے بٹھا کے کچھ لو کچھ دو کے فارمولے کے تحت وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں نکال سکتا ہے۔ جی اگر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے، اور اگر یہ تو جیسے ایک آج کل کے جو دور میں جو مقابلے کے میں چل رہا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو مین اسٹریم میں ان رکھنا اور میڈیا میں اپنے آپ کو ان رکھنا ہے، اگر وہ والا بیان ہے تو بھی آپ کو عنقریب پتہ چل جانا ہے۔ جی ابھی جیسے سعودیہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرب کنٹریز کا جو ان کا یہ چل رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات بولی ہے، یہ پازیٹیو سائن ہے۔ ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ایز اے ایک کنفلکٹ ریجن ہونے کے ناطے یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات بولی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ اب اس پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہماری قیادت اس کو کس حد تک آگے لے کے جائے گی۔ ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نیگوسیشن میں کن پوائنٹس پہ سرنڈر کر پائیں گے اور کن پوائنٹ پہ ہم اپنا اسٹینڈ لیں گے۔ اور اگر ہم مسئلہ کشمیر کو کتنا اجاگر کر سکتے ہیں ہم اس وہی موقع پر؟ اسٹینڈ لینے کی بات ہے نا، کہ بالکل۔ اب اسٹینڈ لینے سے مراد میرا یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اسٹینڈ کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ ٹوٹل ڈپلومیٹک گیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اب امریکہ بھی کچھ جگہوں پہ پریشر لیتا ہے، ٹھیک ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پوائنٹس پہ ہم کتنا ڈپلومیٹکلی اس چیز کو ہم لوگ امریکہ کو پریشر دلوا سکتے ہیں کہ جی ہمارے ان پوائنٹس کو آپ نے فرنٹ اسٹریم پہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے اب اس میں آپ کا کشمیر ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک یہ ہے ٹوٹل ڈیپینڈ اسلام آباد کرے گا کہ اسلام آباد آفس میں کتنا کام اس پہ ہو چکا ہے یا ٹھیک ہے کتنا کام ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ٹرمپ سمیت یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سمیت امریکہ کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جو گلوبلی چینجز آ رہے ہیں، اب آپ پہلے سنگل آپشن تھا، اب آپشن بی کے طور پر دو کمبائن جو جس میں رشیا اور چائنا شامل ہیں، وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل اب وہ پوزیشن نہیں ہے کہ امریکہ ڈنڈے کے زور پہ کہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اب اس کو دوست بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کا پہلے دوست والا فارمولا نہیں ہوتا تھا، وہ آرڈر کرتا تھا، یس یو ہیو ٹو ڈو دس، اور ٹھیک اگلا ہے کرتا تھا۔ اب وہ دوست بنانے کے لیے اب اس کو ضرورت ہے کہ اس ریجن کے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں۔ ٹھیک ہے بہت آئیڈیل ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم اگر اس کے اوپر تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھاتے ہوئے کچھ جگہوں پہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کہیں کہ جی ہم اسٹینڈ کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہے، دنیا میں ہر بالکل جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو کر پاتے ہیں تو کشمیر کو بہت اچھے طریقے سے ہم ہائی لائٹ کر پائیں گے، صرف ہائی لائٹ نہیں کر پائیں گے، ہم سولوشن کے قریب تک بھی آ سکتے ہیں بالکل ڈپلومیٹک وزڈم کی ضرورت ہے اس ٹائم۔ بہت زیادہ۔ سر 2019 کے بعد جب مودی نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس چینج کیا تھا تو مسئلہ کشمیر طے خانے میں چلا گیا تھا۔ اب جو ریسنٹ پاک بھارت کنفلکٹ ہوا ہے، اس میں مسئلہ کشمیر دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے، اور اب جو دوسرا راؤنڈ ڈی جی ایم اوز کے بیٹھنے کا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کشمیر پر بات ہوگی، اور اس آپ کو حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ جی وہ ایک بڑی اچھا کسی نے لکھا تھا، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔
ایک اوپر والی ذات بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا. بالکل. یہ میں ایز اے انسان جو یہاں کا دنیا کا ناخدا بن بیٹھتا ہوں، یا میں دنیا کا فرعون بن بیٹھتا ہوں، یا دنیا کا موسیٰ بن بیٹھتا ہوں، بالکل. یہ ہم ایک پلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اوپر والی ذات بھی پلان کر رہی ہوتی ہے. کیا وہ اس کو نظر نہیں آ رہی کہ 80 سے 85 کروڑ لاکھ کے قریب جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کشمیری سفر کر رہے ہیں، اور جو یہاں کے جو محبت کرنے والے لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں کے کشمیر والے ہیں، تو ان کو آپس میں ملنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو اپنا پلان کر کے بیٹھ گئے، لیکن ایک پلان اوپر والی ذات نے بھی کیا ہوا. اب میں آپ تصور نہیں کر سکتے ایک دم کشمیر ایک دم ریز کرے گا. جی ہو گیا. ہر چینل آپ دنیا میں جس چینل پہ دیکھیں اس ٹائم صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کنفلکٹ بٹوین انڈیا پاکستان ڈیو ٹو کشمیر. اب اب ٹرائنگل بن رہا ہے. بالکل آپ اس چیز کو سمجھیے گا انٹرنیشنلائز ہو کہ گیا دوبارہ سے. پاکستان کو فیم کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا کو فیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو دکھا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ٹرائنگل میں کشمیر اوپر آ گیا، یہ اوپر والی ذات کی طرف سے تھا. یہ وہ انہوں نے دنیا نے کچھ اور پلان کر رکھا تھا، اس ریجن میں کچھ اور چل رہا تھا، لیکن اوپر والے نے کہا کہ نہیں، میں نے اس قوم کے لیے اس ریجن نے بہت سیکریفائس دیے ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اتنی قربانیاں شہیدوں نہیں کے دے قبرستان سکتے. آباد ہوئے ہیں یہاں پہ. بالکل بالکل. اس کو ہم دیکھیں تو اگر ہم ان کو ایک لائن سے لگائیں تو کئی شہر ہمارے جو نا قبرستان کے فارم میں بن جاتے ہیں. اگر پوری ریجن کو ہم بنائیں تو اس کا ایک ٹائم ہے نا، ہر چیز کا. وہ کہتا ہے نا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی لازمی ہے. تو شاید ایک کرن بن رہی ہے، اور 19 کے بعد 21 پھر 20 میں کووڈ آ گیا تو جانوں کی لالے پڑ گئے. کیسے ہی وہ ٹائم گزرنے کے بعد آج 6 سال پھر کشمیر ہر کسی کی زبان پر ہے، چاہے وہ آزاد لوگ بیٹھے ہوں، چاہے ایک ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوں، چاہے وہ اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آرمی فورسز بیٹھی ہوں، چاہے وہ کیا نام ہے آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ جو پیچھے چلانے والے جو تھنک ٹینکس ہیں، سب کی زبان پہ کشمیر کسی نہ کسی صورت میں مسئلہ کشمیر زندہ رہا ہے. سر سب لوگ اس وقت یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ بھارت جو کہ اپنے آپ کو اس خطے کا طاقتور ترین ملک سمجھتا تھا، اس کی یہ میت خاک میں مل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. جو اس کا برم تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے. تو پاکستان نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کے اسپیشلی جو رافیل طیارے جس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے فرانس کی، وہ ناکام ہو گئے، تو بھارت نے اپنا جو برم تھا وہ کھو دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ برم دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کرے گا؟ اگر کرے گا تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ کن ایریاز پہ وہ اٹیک کر سکتا ہے؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لیں. جی. یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ہمیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے بڑے طریقے سے 5th جنریشن وار جس کو کہا جاتا ہے، بڑے طریقے سے ہمارے دماغوں میں ڈالی جاتی ہے جی کہ یہ چیز ایسے ہوگا. ہمیں ذہنی طور پہ بنایا گیا ہے کہ جی وہ ہم سے بہت، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہم سے 5 ٹائم آبادی میں بھی زیادہ ہے، رقبے میں بھی ہم سے بڑا ہے، ریسورسز میں بھی ہم سے بہت اوپر ہے، ہر چیز میں اوپر ہے. لیکن میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹیچر ہوں نا، وہ سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دینا ضروری ہوتی ہے. بالکل. ایک ہوتا ہے ڈرائیور، جی، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے گاڑی چلانی ہے. ایک ہے فارمولا 1 کا ڈرائیور، جس کو ایک موٹو گول سیٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اتنے پلس اسپیڈ پہ جانا اور آپ نے ایک اچیومنٹ کچھ کرنی ہے. جی، یہ پاکستان کے پائلٹس، پاکستان کے فورسز کا وہ ٹریننگ ہے اور انڈیا والوں کی یہ ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے. ریسورسز میں ہم سے بہت اوپر ہو سکتے ہیں، ہر چیز میں ہم سے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جذبہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جذبہ کہاں سے لے کے؟ قوت ایمانی جو مسلمان کے پاس ہے، لائیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو مجھے میرے اپنی جلا دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مریں گے تو ہمیں تو بغیر کسی اس کے ڈائریکٹ ٹکٹ ہماری جنت کی جائے گی. یہ چیزیں کمپیریزنلی ہم، ایک ہوتا ہے نا فیکشن فگر پیپر پہ، ایک ہوتی گراؤنڈ ریالٹی. گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو میچ نہیں بنتا. یہ ریجن جب بھی کنفلکٹ ہوا ہے، ہم لوگ ڈپلومیسی کے اعتبار سے ہم لوگ ہارے ہیں. ہم لوگ قوت ایمانی سے ہم لوگ اتنے زیادہ، اور مسلمان کے پاس وہ قوت ہے جس نے کہ افغانستان میں جو ہے رشیا اور امریکہ تک کو ہرایا. اچھا، رشیا سے پہلے انگلینڈ کو بھی ہوا، UK بھی آ چکا ہے، بڑے بڑے وہاں پہ پاورز گئی ہیں. ٹھیک ہے سر. اس طرف AJK میں جو عوام ہے وہ پاکستان آرمی پہ پھول نچھاور کر رہی ہے، جبکہ اس طرف جو ہے بھارتی آرمی کے خلاف ایک جو ہے خلاف بات چیت ہو رہی ہے، اور ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی بری طرح ناکام ہو چکا ہے، جو کہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کراچی پہ، ایون انہوں نے کراچی پہ قبضہ بھی کر لیا تھا اور صبح کا ناشتہ بھی وہ کراچی میں کرنے والے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں ان کو ناشتہ کرنے کا بہت شوق ہے. جی. ان کو ناشتہ کرنے کا یوں شوق ہے کہ وہ کبھی جو لاہور 65 میں کبھی لاہور میں آ جاتے ہیں, جی. تو کبھی وہ 2025 میں وہ ناشتے کے بھوکے ہیں شاید. بھوک بھی بہت ہے نا وہاں پر, کافی زیادہ. لاہور کا ناشتہ بھی اچھا ہوتا ہے. اس ٹائم بھی تقریباً 38 کروڑ آبادی ان کی جو ہے وہ, جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. 38 کروڑ. ہماری آبادی سے بھی تقریباً یہ 11-12 کروڑ زیادہ ہے جو ان کے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں ان کے پاس. یہ ان کا اصل ریئل پکچر ہے. جی. اب آپ بات کرتے ہیں کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی کی. 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کو کوریج کیا. ایک یہ ریجن تھا جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے, ایک وہ ریجن تھا. جی. یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہم میں ہی سے ہم جیسے لوگ فیلڈس میں جاتے ہیں. جی. بینگ اے قوم, بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, ہم نے اپنا کردار وہ ادا کیا جس کو آج دنیا سیکنڈ کر رہی ہے. ہماری ہر اس بات کو جو ہم نے اس ٹائم کلیم کیا اور جو میڈیا میں کیا, ویریفائی ہونے کے بعد, کیلکولیشن ہونے کے بعد, پروو ہونے کے بعد ہماری ہر بات کو سیکنڈ کیا گیا. بالکل. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ میمز جو بن رہے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ جو ذلت اور رسوائی جو مل رہی ہے وہ انڈین میڈیا کو مل رہی ہے. ایون کہ انڈیا کے اندر ہی 2 ونگز بن چکے ہیں میڈیا ہاؤسز کے. ایک میڈیا ہاؤس دوسرے میڈیا ہاؤس کو اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس کے پولز کھول رہے ہیں. کریڈیبلٹی کھو چکا ہے میڈیا, ہے ہی نہیں, ان کی کبھی بھی نہیں تھی. وہ ایک وہاں کا ایک بڑا مشہور بندہ ہے, وہ اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں. گودی میڈیا مطلب مودی کو انہوں نے چینج کر کے گودی کر دیا. دیٹس مین کہ ان کو آپ پے کرو گے, وہ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو جیسے بولو گے انہوں نے ویسے اس کے حساب سے صرف کمپینی چلانے کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور ایون کہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی آج کل پاکستان میں کم لگ رہا ہے, کشمیر میں لکی رانی سرکس ہوتا تھا, اس میں بندر کا تماشا لگتا تھا. جی. لٹرلی بندر کم اچھلتے ہیں جتنا ان کے میڈیا کے اینکر پرسن اچھل رہے ہوتے ہیں. وہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا وہ میڈیا ہے, وہ تو لگتا ہے کہ آپ کے کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے, پروپیگنڈا ہے جسٹ. سر, آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, خصوصاً جو ہمارے وزیر اعظم ہے, کیا انہوں نے کوئی مؤثر رول ادا کیا ہے مسئلہ کشمیر پر؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دکھ ہی ہے یہ دکھ کا ہمارا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا پولیٹیکلی دیکھیں نا, ہمیں ہر چیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا, برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں برا ہو گیا. لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک پوری اسٹوری ہوتی ہے. اس ٹائم انفارچونیٹلی جو حکومت ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت نہیں ہے آزاد کشمیر میں جو ہولڈ کرے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوگی دیٹس مین اس کے پیچھے عوام شامل ہے, عوام کا ووٹ شامل ہے. یہ ایک بڑی ایک چیچو کا مربع قسم کا سب کو ملا کے کہا کہ سب مل کے چلو ایک سمجھ لیں ایک قومی حکومت جو بنا لی ہے جس میں ماشاء اللہ سے جتنے آپ کے ایم ایل ایز ہیں ساری منسٹرز ہیں. ٹھیک ہے سر. 17 ارب روپے اس وقت ہمارے خزانے میں موجود ہیں آزاد کشمیر کے, جو کہ جون تک کولیپس ہو جائیں گے اگر انہوں نے خرچ نہ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رقم ان کو ایل او سی کے لوگوں پر جن کے نقصان ہوئے ہیں یا جن کے پاس بنکرز نہیں ہیں ان پر خرچ کر دینی چاہیے, جو کہ جون تک کولیپس ہونے والی ہے؟ لیک آف ویژن. جی. لیک آف ویژن ہماری, کیونکہ حکومت جب نہیں ہے, جب آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے تو پھر انہوں نے وہی کرنا ہے. لیک آف ویژن ہمارے پاس, ورنہ اس 17 ارب روپے میں آپ کا سارے ایل او سیز کے اپنے ہر گھر کا اپنا ذاتی بنکر بنایا جا سکتا ہے. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, اور بنکر بنانا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہوتا. بنکر کے لیے کوئی بہت بڑا ایریا نہیں چاہیے ہوتا, آپ کا ایک کمرے کے نیچے آپ آرام سے بنکر بن سکتے ہیں, اور یہ 17 ارب میں ہر گھر میں بن سکتا ہے. لیکن ویژن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ میں یہ الٹا میں آپ سے سوال کروں گا کہ وہ ویژن ہم کہاں سے لے کر آئیں گے کہ ان کو بتا سکیں کہ جی یہ کولیپس کرنے کے بعد یہ پیسہ, یہ عوام کا ہی پیسہ جو عوام کے لیے دیا گیا تھا, جو عوام پہ ہی خرچ ہونا تھا, آپ نے پورا سال گزارنے کے بعد اس کو کیوں ویسٹ ہونے دیا؟ بالکل لیڈرشپ کا فیلئر ہے. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً آپ کی گفتگو سے لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.